ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا 1 اور 11 کا ایک اسپیشل شو جو ہے وہ ہم نے آپ کے لیے منعقد کیا ہے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کی. زکوٰۃ کا ٹاپک اس وقت جاری ہے اور جب سے پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اسی پہ مولانا صاحب ڈسکشنز کر رہے ہیں. ہم آپ کی کالس بھی لے رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں ہم صدقہ اور خیرات کے ٹاپکس کی طرف بھی جائیں گے اور اس پہ بھی بات کریں گے. آپ کی کالس بھی ہم شامل کر رہے ہیں کیونکہ آپ ہی کے لیے یہ شو منعقد کیا گیا اور آپ کے سوال بہت ضروری ہیں. نمبر آپ کو بتا دوں 021322708616 تک لائنز ہیں اور آپ لوگوں کی بے انتہا میلز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، تبھی آج خاص طور پہ ہم نے اس شو کو دوبارہ آپ کے لیے منعقد کیا ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو آپ ضرور جو ہے شامل ہوں اور کچھ بھی ہے جو ہم نے ابھی ڈسکشن کر دی اس میں بھی اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ابھی بھی باقی ہے تو ضرور سوال کیجیے گا. مولانا صاحب ابھی ایک کالر تھے ہمارے پاس بریک پہ جانے سے پہلے، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جو ہے اب وہ کسی سے پیسے لیے، اب وہ چوری ہو گئے، جو وہ سلسلہ بتا رہے تھے. آپ اس پہ کیا ان کو کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ زکوٰۃ اس صورت میں ممکن ہے جب کہ آپ کے پاس مال موجود ہو اور اس پہ سال گزر چکا ہو. اب یہاں کیونکہ نوعیت بدل گئی ہے مسئلے کی تو لہٰذا اس صورت میں زکوٰۃ ان کے اوپر واجب ہی نہیں ہوگی. کیونکہ جب رقم ہی چوری ہو گئی، رقم ان کے ہاتھ میں ہی نہیں رہی تو ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. اب اس کے اوپر میں اس کو یوں آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں کہ ایک آدمی کا اگر یہاں تک ہاتھ نہ ہو تو اب وہ وضو کا یہ فرض ادا ہی نہیں کرے گا، اس کے اوپر ہے ہی نہیں فرض. یہ ہے سیدھی سی بات. ٹھیک. اچھا مولانا صاحب ایک اور چیز تھی جو آپ ڈسکس کر رہے تھے ابھی، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ہارڈ کیش نہیں ہے، مطلب پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پراپرٹی ہے، آپ کے پاس زیور ہے، تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا یہ کہ لوگ یہ سوچتے ہیں بھئی پیسے تو ہے نہیں. اب میرے پاس 14 تولے سونا ہے یا کسی کے پاس 18 تولے سونا رکھا ہوا ہے، کیش نہیں ہے، کیش کہاں سے دیں؟ میرے پاس نوکری نہیں ہے، میں کہاں سے ادا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو 18 تولے سونا ہے یا 14 تولے سونا ہے یا 9 تولے سونا ہے اس میں سے سونا بیچ کر کے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اچھا، یعنی جو آپ کے پاس سونا ہے اس میں سے آپ اسی میں سے سونا بیچ کر کے زکوٰۃ ادا کریں گے. اب دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر میں اس طرح سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کرتا رہوں تو سونا میرا کم ہو جائے گا. تو بھئی کتنا کم ہوگا؟ 7.5 تولے شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے تو آپ 7 تولے پر آگے رک جائیں. 7 تولے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، 7 تولہ شوق سے رکھیں. اور کیا پتہ آپ اللہ کی راہ میں نکالیں گے تو اس کی برکت سے وہ تو بڑھے گا. شروع میں زکوٰۃ کی میننگ جو ہم نے بتائی کہ بڑھنا ہے، تو آپ جب لیں گے تو خود آگے اللہ کی راہ میں بڑھاتے چلے جائیں گے تو وہ نشو و نما خود ہی بڑھتی چلی جائے گی. بالکل. ارشد صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ کا جو اماؤنٹ پہلے رمضان کو فکس ہو جاتا ہے جی تو کیا اس کو سیپریٹ کر کے رکھنا ضروری ہے کہ یہ اپنے اکاؤنٹ سے ہٹا کے آپ ایک سیپریٹلی رکھیں اور اس کے بعد پورے سال کو خرچ کریں؟ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ کیا زکوٰۃ دیتے ہوئے ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو پہنچے؟ اوکے، بے شک. بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی مولانا صاحب. دیکھیں اس میں ایک بات ہے کہ زکوٰۃ کی رقم فکس کر دینا ضروری نہیں ہوتا. آپ نے رقم نکال لی، اب جس طرح چاہے وہ رقم میں اگر اصل میں ملی ہوئی بھی ہے تب بھی مقصد آپ کا ادائیگی کرنا ہے، الگ سے اس رقم کو نکال کے رکھنا نہیں ہے. لیکن جب زکوٰۃ کا سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. تاخیر کرنا انتہائی نامناسب ہے. دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کا ثواب تو یاد رکھیے گا کوئی بھی عمل ہو، مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، جیسے مالی عبادت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، بدنی عبادت نماز کی ادائیگی ہے، یا ان دونوں عبادات کا مجموعہ جس کو مرکب کہا جاتا ہے. حج ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسمانی توانائی بھی صرف ہوتی ہے. اسی طرح کے کوئی بھی فرائض ہوں، واجبات اور سنن ہوں، کوئی بھی اعمال مستحبہ اختیار کریں، ان کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیجا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اوکے. اچھا، اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی مولانا صاحب کہ جو زکوٰۃ ہے وہ اگر ادا نہ کی جائے تو اس صورت میں اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ زکوٰۃ کیونکہ فرض ہے اور ایک رکن ہے. اب جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے عند اللہ وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں کہ جس میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے اور سختی کے ساتھ ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک لہجہ اختیار کیا ہے. انہیں عتاب کی اور عذاب کی وعیدیں سنائی گئی ہیں کہ جو تم نے سونا اور چاندی جمع کر کے رکھا گیا ہے قیامت کے دن اسی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور اس سے تمہاری پیشانیوں کو اور تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا.
اور پھر تم سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا. تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا تو بہت ہی بڑا عظیم ترین گناہ ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سخت ترین مذمت فرمائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال میں بھی برکت نہیں ہوتی اور ان کے روزگار کاروبار سے بھی برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو رائندہ درگاہ کر دیا جاتا ہے. میں اس پہ یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ دیکھیں زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا یہ جہاں جرم ہے وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اسی کا دیا ہوا مال اللہ کا دیا ہوا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ ہی نے حکم فرمایا کہ اتنی رقم غرباء فقراء کے لیے بطور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور پھر یہ بھی اللہ ہی کا وعدہ ہے کہ اس رقم کو بڑھائے گا، یہ بھی اللہ ہی کا وعدہ ہے کہ اس میں اضافہ بھی ہوگا. اب بندہ اس رقم کو ادا کرتے ہوئے کیوں بخل کر رہا ہے جب دیا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی دیا اللہ نے، اس پر خرچ کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اور اگر خرچ کریں تو اس پر ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب یہ ساری چیزیں موجود ہیں، پھر انسان بخل کرتا ہے اور ادا نہیں کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، فرمائے کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہو جاتا ہے، مال ضائع ہو جاتا ہے، وہ ان مالوں میں سے ہوتا ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے. اور آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بہت زیادہ معاملات ہیں. تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والوں کی زکوٰۃ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. کنویں سے پانی نکالیں گے، پانی کم نہیں ہوگا بلکہ اس میں سے بڑھتا چلا جائے گا. اور کسان دیکھیے کھیت میں جا کر اپنے بیج ڈال کے آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک یعنی ایک بوریاں خالی کر کے آ گیا، وہ سب کو لٹا کر آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بیج کی برکت سے بہتر اس کا نعم البدل بھی اسے عطا فرما دیتا ہے. تو ایک بارش کی سی مثال ہے زکوٰۃ، کہ بندہ جب اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے، اسٹور کرنا چاہے تو بہت فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے ضائع کرنا چاہے، فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو پھر تو انسان جو ہے نادان ہے. تو اس چیز کو پیش نظر ضرور رکھنا چاہیے. اب اس کو تو ہم مولانا صاحب اگر میں درست فرماؤں تو اگر غلط ہوں تو مجھے ضرور کہیے گا کہ جب آپ خون کا عطیہ بھی دیتے ہیں تو اس میں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے جسم سے نکالیں تاکہ جو آپ کا فریش بلڈ ہے وہ بھی آپ کو وہ کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ابھی ہم آگے بات بھی کریں گے، اس پہ بھی بات کریں گے. مولانا صاحب ایک میل مجھے ریسیو ہوئی تھی، اس میں وہ صاحب یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں اور وہ جس گھر میں رہتے ہیں اور اتنا ان کا کچھ کمانا نہیں ہے، کہتے ہیں گزر بسر ہو جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ وہ جو میرا گھر ہے مجھے جس میں رہتا ہوں اس گھر پہ مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ میں آپ کو اس کا اصول عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے. سونا چاندی جو نصاب اس کا بیان کیا گیا وہ، اور اس طرح نقد رقم، یعنی اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہونا کہ جو 52.5 تولے چاندی کی رقم بنتی ہو، اس پر سال گزرنا شرط ہے، سال گزر گیا اب زکوٰۃ لازم ہو گئی. اب یہ دیکھیے کہ رہنے کا مکان، اسی طریقے سے پہننے کے کپڑے اور استعمال کی گاڑی، ان چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. وہ اس طریقے سے دیکھ لیں کتنا سونا موجود ہے، کتنا چاندی موجود ہے، کتنی نقد رقم موجود ہے. ان سب چیزوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بعد کسی بھی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے مشورہ کر لیں کہ بھئی یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، ڈسکس کر لیں. آج یہ بڑا المیہ ہے کہ دنیاوی طور پر تو بہت ساری چیزیں پوچھنے کے لیے ہم کہیں چلے جاتے ہیں، لیکن دینی معلومات کے لیے علماء کرام کے پاس، مفتیان کرام میں جاتے ہوئے کتراتے ہیں. کسی قابل عالم مفتی کے پاس چلے جائیں جو ان مسائل کو جانتا ہو، اس سے ڈسکس کر لیں اور ایک اپنے طور پر ایک شرعی تحقیق کروا لیں کہ بھئی یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں، زکوٰۃ اس پر بنتی ہے کہ نہیں بنتی، یہ چیز میری ملکیت میں، میری زوجہ کی ملکیت میں، میری بچیوں کی ملکیت میں ہے. اب اس ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد دیکھ لیں کہ زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی. عام طور پر جو سوال آپ نے کیا ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو اتنا آمدنی کا سلسلہ نہیں ہے کہ جو رقم ان کے پاس الگ سے موجود ہو، نہ ہی کوئی زیورات وغیرہ کا ذکر ہے اس کے اندر، اور گزر اوقات مشکل سے ہو رہی ہے، تو یہ زکوٰۃ ان پر لازم نہیں ہوگی. اوکے، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ میرے ای میل ایڈریس پہ مجھے سوال اپنا میل کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد بھی میں مولانا صاحب سے ان کا جواب لے کر آپ کو ای میل پر ہی اس کا جواب انشاءاللہ ہم دے دے گی میری ٹیم. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ مسز عابد. السلام علیکم، فیصل آباد سے. جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہوں. یہ رمضان سے پہلے ایک ایسا پروگرام ہمیں دیکھنے کا بہت تھا کہ ہمیں ہمارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں. زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں بہت یہ ڈسٹربنس رہتی ہے اور بہت یہ اس کا رہتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک پروگرام ہو تو ہم مطمئن ہو جائیں.
تو یہ میرے کچھ سوال ہیں کہ پلیز مجھے سب سوالوں کا جواب چاہیے. بالکل آپ سوال کیجئے جتنے بھی آپ. ایک تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر جو یہ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو رمضان سے پہلے بھی اگر ہمیں کوئی ایسا ضرورت مند ہے کہ جسے ادھار چاہیے، بہت ضروری اس کو ادھار کی ضرورت ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں کر سکے گا، تو کیا ہم اسے زکوٰۃ کے پیسوں میں شامل کر کے ہم دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے. آپ کا دوسرا سوال؟ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ ہم جو ہماری فیملی میں اگر ہماری کوئی ضرورت مند بہن ہے یا اور گھر والے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی ضرورت ہے، یہ بیچارے پوری نہیں کر سکتے، تو کیا ہم اپنے جو ہماری زکوٰۃ کا ہمیں پتہ ہے کہ اتنی رقم ہے، کیا ہم اس میں سے وہ پیسے انہیں دے سکتے ہیں ان کی ضرورت کے لیے؟ ٹھیک ہے، اوکے. آپ کا تیسرا سوال؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ مطلب میں اس طرح ہے کہ مجھے اگر کوئی ایسا ضرورت مند یا کوئی ایسا نظر آتا ہے تو میں دل میں سوچ کے اس کی مدد کر دیتی ہوں. تو اگر کوئی ایسا ہے کہ علاج کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہم زکوٰۃ کے اپنے پیسوں میں سے وہ پیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے. بہت شکریہ آپ کا. اور مسز عابد، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ شاید آپ شروع سے پروگرام نہیں دیکھ رہی تھی کہ کچھ آپ کے سوالات ایسے ہیں جن کے مولانا صاحب جواب دے چکے ہیں. صبح آپ 6 بجے ہمارا شو ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ بھی جو ہے ہمارا شو اویلیبل ہے اور فیس بک پہ بھی آپ اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے سوال کیے ان کے بارے میں ہم مولانا صاحب سے ڈسکس کریں گے. جی مولانا صاحب. دیکھیں، انہوں نے کہا کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کر دیتی ہیں اور بعد میں کسی کو ادھار کی صورت میں اگر زکوٰۃ کی رقم دے دی جائے، تو اگر زکوٰۃ ادا کر چکی ہیں یہ اور بعد میں کسی کو ادھار کی صورت میں نہیں بلکہ اس کی مالی امداد زکوٰۃ کی صورت میں کرنا چاہ رہی ہیں، تو پہلی چیز تو یہ دیکھ لیں کہ آیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں ہے. اور جب اس کی مدد کر دی، مثال کے طور پہ 10,000 روپے انہوں نے زکوٰۃ کے ادا کرنے تھے اگلے سال کے لیے، جو پچھلا نصاب ان کا بنا تھا، اگلے سال کے لیے 10,000 زکوٰۃ ادا کرنے تھے، تو یوں سمجھیں کہ جو رقم اس کو دی انہوں نے، اگر وہ مستحق تھا تو ایڈوانس زکوٰۃ کی صورت میں ان کی ادائیگی ہو جائے گی. دوسرا، رشتہ داروں کو زکوٰۃ کے حوالے سے ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. اسی طرح سے علاج کے لیے اگر رقم وغیرہ دی جاتی ہے اور وہ زکوٰۃ کے لیے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ مریض کا مستحق ہونا. دیکھیں، ہمارے یہاں جو اس وقت سسٹم بنا ہوا ہے کہ اسپتالوں میں زکوٰۃ دے دی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے مستحق مریضوں پر خرچ کریں گے، تو ہر مریض زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا اور نہ وہاں پر کوئی شرعی ایڈوائزر موجود ہوتا ہے جو ان کو بتائے کہ بھائی اس کو زکوٰۃ لگے گی، اس کو نہیں لگے گی. تو ایسے فنڈز وغیرہ باقاعدہ قائم کر دیے جاتے ہیں جہاں پہ زکوٰۃ کی اسپتالوں میں دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اسپتال کی انتظامیہ جو خرچ کر رہی ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آیا مریض مستحق زکوٰۃ کا ہے بھی یا نہیں ہے. لیکن علاج کے لیے اگر زکوٰۃ کی رقم دی جائے یا اسے دوائیاں وغیرہ لے کر دی جائیں اور مریض مستحق ہے تو دیے جا سکتے ہیں. اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیں کہ ادارے کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کسی انڈیویجول کو دینا زیادہ بہتر ہے؟ ادارے کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ادارہ اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ اس زکوٰۃ کا وکیل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ادارے کو ہم نے دی تو ادارے کو ہم نے وکیل بنا دیا. صحیح. وہ اپنی وکالت میں مستحقین تک زکوٰۃ کو پہنچا دیتا. اس طرح ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے سیکٹر کام کر رہے ہیں، بہت سی این جی اوز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو ہم نے وکیل بنا دیا کہ یہ زکوٰۃ، مطلب اس ادارے کو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو وکیل بنا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی وکالت میں مستحقین تک زکوٰۃ پہنچاتے ہیں. ابھی علامہ صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کہی، میں اس میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہسپتال کی انتظامیہ ہیں، ان کے پاس جب زکوٰۃ کے پیسے جمع ہوتے ہیں تو جہاں ہسپتال میں اتنا بڑا ایک عملہ ہوتا ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک عالم دین کی خدمات بھی حاصل کریں ایز اے شرعی ایڈوائزر، جو انہیں اس بات میں شرعی، کیونکہ دیکھیں یہ خالصتاً دینی مسئلہ ہے، اللہ اس کے رسول کا مسئلہ ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کی بات نہیں ہے کہ جس طرح جی چاہے چلا دیجیے، ایسا نہیں، بلکہ اس سلسلے میں مشورہ یہی ہے کہ وہ ایسے شرعیہ ایڈوائزر کی خدمات حاصل کریں جو انہیں صحیح طور پر بتا سکیں کہ بھئی اس زکوٰۃ کی رقم اس مریض کے لیے شرعاً جائز ہے. اب یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر آدمی جو ہے وہ اس فیسلٹی سے جو ہے نا مطلب فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور جو مستحقین ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہاسپٹل کے باہر سینکڑوں غربا جو ہیں وہ بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں بہتر یہی ہوگا کہ ایک شریعہ ایڈوائزر کی خدمات حاصل کر لی جائیں تاکہ صحیح طور پر اللہ کے حکم کی فرما برداری. کیونکہ مولانا ہمارے یہاں یہ جو ہے مافیا بھی ہے، جو گداگری جو ہے اس طرح کا، کیا اس طرح یہ اتنے سارے سوالات ہیں جس پہ کیے جا سکتے ہیں. ایک کالر ہے، شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ جی میرا نام سلمان ہے. پہلے تو میں آپ کے شو کی تعریف کرنا چاہوں گا، بہت اچھا شو ہے، اس طرح کے شو ہونے چاہیے ویکلی. لوگ ہیلو جی کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اپنی پراپرٹی کے حساب لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ مطلب وہ اندازے تک بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں؟
اچھا ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا، تھینک یو سو مچ. جی آپ کیا گداگر کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے گداگری کی سخت مذمت کی ہے اور بھیک مانگنے کو بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا کسی بھی صورت میں. یہ جو عام اس وقت آج 2012 میں جو ہمارے ارد گرد گداگر اور بھکاری نظر آ رہے ہیں، ان گداگر اور بھکاریوں، یہ حکومت کا مطلب ذمہ داری ہے کہ وہ ان گداگروں اور بھکاریوں کو گرفتار کر کے پس انداز کر دے، یعنی جیل میں ڈال دے. ان لوگوں کا تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے. اور عام افراد کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ان بھکاریوں اور گداگروں کو پیسے نہ دیں، کیونکہ اگر آپ پیسے دے دیتے ہیں تو پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے یہ پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور مزید تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. صاحب کچھ لوگوں کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب کوئی معذوری ہوتی ہے ان کو یا کچھ ہو رہا ہو، تو یہ بھی خیر ایک الگ ٹاپک ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن ایک جملے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہی جو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں نا وہ بیچارے بول بھی نہیں پاتے، انہیں شرم حضوری کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی. اور جو یہ جس دھڑلے سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں اس سے اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بڑی پہلے سے ٹریننگ کی ہوئی ہے، جملے یاد کیے ہوئے، رٹے پٹے جملے جو ہے نا وہ سنا رہے ہوتے ہیں. وہیں ان کا وہ سٹاپ ہوتا ہے، کوئی اور وہاں آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا. بس آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ صحیح مستحق تک آپ کی زکوٰۃ پہنچ سکے. یہ بھی ہمیں اپنی دعا میں دعا شامل کرنی چاہیے. مولانا صاحب کالر ایک اور لے لوں پھر آپ جواب دے دیجیے گا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کامران بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کامران صاحب کیا جاننا چاہیں گے؟ یہ چھوٹا سا ایک پرابلم تھا زکوٰۃ کے حوالے سے. یہ پوچھنا تھا کہ دو باتیں تھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کے سامنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے اس کو بتا کے دیں کہ ہم زکوٰۃ کر رہے ہیں، یا پھر ہم زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو بغیر بتائے پھر اس کو ہم دے سکتے ہیں. اس کی مدد ہمیں پتا ہو اور ہمیں پتا ہو کہ وہ جو ہے وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا. کوئی اور سوال؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس زکوٰۃ کے میری سیلری اگر اتنی نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ دے سکوں، لیکن میری شادی ہوئی ہے، میری وائف ایک اچھی ساؤنڈ فیملی سے ہے اور وہ کچھ زیور لے کے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے. تو میری سیلری اتنی نہیں ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ جو ہے میں اس کو پے کر سکوں، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے ذرا وہ بتا. اچھا ٹھیک ہے، اس کی بھی مولانا صاحب نے بہت بے طریقے سے وضاحت کی تھی، لیکن ایک بار پھر سے چاہیں گے کہ شارٹلی جو ہے اس کو کلیئر کیا جا سکے. جی دیکھیے پہلا سوال یہ تھا ہم سے کہ یہ پراپرٹی کا حساب وغیرہ نہیں لگایا جا سکتا، تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. گنتی کے گنے چنے چند لوگ ہوں گے جن کی پراپرٹی اتنی ہو کہ وہ حساب کتاب نہ ہو سکے، تو پھر بھی آپ اندازہ لگا لیجئے. مثال کے طور پر اگر آپ کی زکوٰۃ 1 لاکھ بن رہی ہے تو 10-15 ہزار اضافی ادا کر دیں تو وہ انشاءاللہ صدقہ نافلہ میں شمار ہو جائے گا. اور ویسے حساب کتاب لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، حساب بندہ لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے. ایک چیز کا حساب بنا رہے اتنی یہ چیز موجود ہے، یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، یہ موجود ہے، تو جو مال تجارت ہے اس سب کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے. 1,000 جی لاکھ پہ 2.5% حساب لگا لیں، بالکل آسانی سے کیلکولیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کو بتا کر کے دینا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر کسی کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ سفید پوش ہے، اسے ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ زکوٰۃ کا سن کر رقم وصول نہیں کرے گا. اور اس کے علاوہ کوئی ایسی رقم نہیں کہ جس سے ہم اس کا تعاون کر سکیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد مہربانی کا برتاؤ بھی ہو جائے، تو اسے تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کر، ہبہ کہہ کر دے سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور تیسرا انہوں نے پوچھا کہ زوجہ کے حوالے سے، تو بیوی کے حوالے سے تو حضرت نے بڑی وضاحت فرما دی تھی، لیکن آسان سی بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ جو جس کی ملکیت میں زیور ہوتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شادی کے موقع پہ زیور دیا جاتا ہے تو وہ دولہا کی ملکیت میں ہی رہتا ہے، دلہن کو صرف استعمال کی اجازت ہوتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2 طرفہ زیورات جو لڑکی کے گھر والوں نے اور لڑکے گھر والوں نے دیے ہوتے ہیں وہ لکھوا دیا جاتا ہے کہ 2 طرفہ زیورات دلہن کی ملکیت میں ہوگا. اب اس کی اگر ملکیت ہو جاتی ہے، اسی طرح عورت کا جو جہیز کا سامان ہوتا ہے وہ بھی اسی لڑکی کی ملکیت ہی ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ اسی خاتون کو ادا کرنی ہے جس کی ملکیت میں ہے. اگر شوہر چاہے تو اس کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے اور وہ زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی، ورنہ کوئی اپنا زیور بیچ کر، کوئی سامان بیچ کر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. یہاں پہ یہ عذر قابل قبول ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم تو کماتے نہیں ہیں، ہم کہاں سے ادا کریں گے. تو یاد رکھیے یہ چیزیں بالکل نہیں. علماء نے واضح طور پر فرمایا، آقا علیہ السلام کا واضح فرمان اس پر موجود ہے کہ کوئی رقم بیچ کر بھی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے تو زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے، ہمارا اور آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. بے شک بے شک. زکوٰۃ کا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے اور بھی کوئی سوال ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن آج کے شو میں 3 ٹاپکس تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ کور ہو سکیں: صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات. زکوٰۃ پہ ہم نے بات کی، ابھی میں بریک پہ جاؤں گی. جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات، ان تینوں چیزوں میں
फ़र्ق क्या है, ये हम मौलाना साहब से जानेंगे और इस पे आपकी कॉल्स भी लेंगे। तो इनसे रिलेटेड खैरात और ज़कात, सदका, इन तीनों से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब टाइम आई थिंक 2 पोर्शन हमारे पास रह गए हैं, तो उसमें ही हम आपकी कॉल्स भी लेंगे और सवालात के जवाब भी देंगे। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तोरी जोत की झल झल जग